بسم الله الرحمن الرحیم الحمد ونصلي رسول الكريم۔ ہر ہفتہ ہم پیارے رسول اعظم کے صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کو بیان کرتے ہیں، اور آج مجلس نمبر 28 کا دوسرا حصہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی جتنا ہم سیکھیں ہم بیان کریں گے۔ مجلس نمبر 28 کا دوسرا حصہ، دوسرے پیج۔ پیارے رسول اعظم سے فرماتے ہیں، اے مخاطب، اگر تو فلاح چاہتا ہے تو میرے ہتھوڑے کا اہرن بن جا، تاکہ میں تیرے لفظ، تیرے خواہش، تیری طبیعت، تیرے شیطان اور تیرے دشمنوں اور تیرے ہم نشینوں کا دماغ کچلوں اور سب کو سیدھا کر دو۔ ان دشمنوں کے مقابلے میں اپنے پروردگار کی مدد چاہو، اور لفظ کے بارے میں بتا رہے ہیں، مثال یہ دے رہے ہیں جیسے کہ ہتھوڑی ہوتی، ہتھوڑی کا جو لوہے کا حصہ ہوتا ہے تو خالی بیکار ہے، تو اس کے اندر جب لکڑی کا دستہ لگاتی تو وہ کام کا ہوتا۔ تو میں صرف دست کو کچھ لوں، یہ فرما ہے، اگر تو فلاح چاہتا ہے تو میرے ہتھوڑے کا آئرن بن جا، یعنی ہتھوڑے کا جو لکڑی ہوتی وہ کارآمد چیز ہے۔ اس سے مثال دے رہے ہیں، نفس کو کچھ لو، تیرے نفس، تیری خواہش، تیری طبیعت، تیرے شیطان اور تیرے دشمنوں، تیرے ہم نشینوں کا دماغ کھینچ دو اور سب کو سیدھا کر دو۔ ان دشمنوں کے مقابلے میں اپنے پروردگار کی مدد چاہو، اور مدد اسی کی ہوتی ہے جو ان کے مقابلے میں جمع رہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا جو اس میں آزمائش میں پورے اترتے، صبر کرتے، بس جمع رہے کہ پسپا اور مغلوب نہ ہو، اور بے یار مددگار وہ ہے جو ان کے حوالے کر دیا جائے کہ جس طرح چاہیں اسے کام لیں۔ آفتیں بہتری ہیں مگر ان کا نازل کرنے والا ایک ہی ہے۔ آفتیں جو آتے، مصیبتیں جو آتے، اس کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لوگ بولتے انہوں کرے انہوں کرے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہ کرے۔ امراض بہترے ہیں مگر ان کا طبیب ایک ہی ہے۔ اے بیمار، اس سے پہلے بھی آج ایک انسان کو کئی بیماریاں رہتے تو ڈاکٹر کرنے جاتے تو ڈاکٹر پورے بیماریوں کا علاج کر دیتا۔ اسی طرح اللہ کے پاس ہی ہے دنیا کے تمام مسئلے مسائل کا حل اللہ ہی نکالنے والا۔ اور جو کچھ ان کے ساتھ دوائیں طلب ہوتے، نشتر جنی کا تکلیف کا برتاؤ کرے، اس میں اس پر الزام مت دھرو کہ میں جیسا پہنچانے کو ہم پر ظلم کیا، کیونکہ تمہارے نفسوں پر تم سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ اس کے سامنے بے زبان بن جاؤ اور اس سے معارضہ نہ کرو، یقیناً دنیا و آخرت میں پوری بھلائی پاؤ گے۔ یعنی اللہ کتنی بھی تم کو مشکلیں، پریشانیاں اللہ بلا دے رہا، اس پر ثابت قدم رہو، بڑھیں، تم چاہ مت کرو، تو ایک دن تم کامیاب ہو جائیں گے، چیز ہٹ جائیں گی۔ اہل اللہ پورے سکوت، پوری افسردگی اور پوری مدوشی میں رہتے ہیں۔ اہل اللہ والے اللہ کو جب پال لیتے، صبر کر لیتے، تک مست رہتے، کہیں میں تکلیف میں بھی، پریشانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ میں مست رہتے، کسی سے گلا شکوہ نہیں کرتے۔ بس جب یہ ان کے لیے کامل ہو جاتا اور اس پر دوام حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو گویا عطا فرماتا ہے، جو نہ سے راہبر بنتے ہیں، جس طرح قیامت کے دن جمادات کو گویا عطا فرمائے گا۔ جمادات بولتے جیسا کہ جھاڑ، پہاڑ، یہ کنکر پتھر، جمادات، دنیا کی ہر وہ چیز کو اللہ تعالیٰ زبان عطا کر دے جب، تو وہ لوگ گویا عطا ہو جائیں گے، یعنی بولنا آ جائیں گا، کہ زمین میں بھی بولنے لگے گی، زمین بھی بولنے لگے گی، یعنی جمادات زمین پر جتنی چیزیں ہیں، جھاڑ، پہاڑ، پتھر، پودے، ہر وہ جو چیز زمین پہ، وہ بھی اور زمین بھی بولنے لگ گئی۔ اہل اللہ اسی وقت بولتے ہیں جب کہ بلائے جاتے ہیں، اور اسی وقت لیتے ہیں جب کہ دیے جاتے ہیں، اور اسی وقت انبساط حاصل کرتے ہیں جب کہ انبساط میں لائے جاتے ہیں۔ ان کے خلوق فرشتوں کے خلوق سے جا ملے، جن کے حق میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ حق تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے اس میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس بات کے لیے مامور ہوتے ہیں
किसी को बजा लाते हैं, वो मलाइका के साथ लाहक हुए। कौन मलाइका? कौन? अल्लाह वाले। और मर्तबे में इनसे भी बढ़ गए, यानी फरिश्तों से भी अल्लाह वाले एक दर्जा बढ़ जाते। क्यों? फरिश्तों को नफ्स नहीं है, फरिश्तों को नफ्स नहीं है, तो लोग जिक्र इबादत के लिए पैदा किए गए, ना उनकी बीवी है ना बच्चे हैं, तो उनका मुकाम बढ़ा। पर उनसे भी बड़ा मुकाम अहलुल्लाह का, अल्लाह वालों का है, वलियों का है। क्यों? नफ्स भी है, खाना पीना भी है, बाहर जाके रोटी रोटी कमाना भी है, घर भी चलाना है। फिर नफ्स के ख्वाहिशात बेहिसाब है, अनगिनत है। नफ्स की जो ख्वाहिशात है गिन नहीं सकते। इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात पैदा होते हैं उसको गिन नहीं सकती, इतने ख्वाहिशात है उसके। मगर अल्लाह अल्लाह वाले क्या करते? ख्वाहिशात को बाजू कर देते। क्या करते? बाजू कर देते ख्वाहिशात। कहीं पे कायम रहते? अल्लाह अगर मेरे को झोपड़ी दे देगा तो मैं रह जाऊँ, अल्लाह ताला मेरे जोड़ा दे देगा तो मैं, अगर अल्लाह चार जोड़े तो चार जोड़े दे दूंगा, कम से कम एक तो देगा तो उस पर भी शुक्र कर दो। अल्लाह, तो इसलिए फरिश्तों से ऐसे अल्लाह वालों का मुकाम बुलंद हो जाता है, क्योंकि नफ्स भी है और ख्वाहिशात भी है, फिर सबर है और शुक्र है अल्लाह का, तो इसलिए फरिश्तों से वलियों का मुकाम बुलंद होता है। हक ताला ने फरमाया है कि जो कुछ हक ताला उनको हुक्म देता है इसमें से वो इसकी नाफरमानी नहीं करते, जिस बात के लिए मामूर हुए हैं इनको बजा लाते हो, तो मलाइका के साथ लाहक हुए और मर्तबे में इनसे भी बढ़ गए। हक ताला की मार्फत और उसके इल्म में मलाइका पर फौकियत ले गए। अभी जो है फरिश्ते इनके खादिम और मुलाजिम हैं कि इनसे इस्तेफादा करते हैं। अरे अल्लाह वाले के अल्लाह ताला जो मुकाम देता दुनिया में जिक्र इबादतें कर कर के जो कर मुकाम पा लेते आला मुकाम, तो फरिश्ते भी इनसे वो अदब करते अल्लाह वालों से, क्योंकि फरिश्ते बगैर नफ्स के हैं, ये लोग नफ्स को रखते हुए सब्र करें, तो इसलिए फरिश्तों से बुलंद मुकाम अल्लाह वालों का। मुलाजिम, तो मुलाजिम है कि उनसे इस्तेफादा करते हैं, क्योंकि हिकमतों की मूसलाधार बारिश उनके खुलूक पर बरसाई जाती है। उनके खुलूक जुमला आफा से महफूज है। आफतें उनके आज़ा, उनके अजसाम और उनके नफूस तक आती हैं, लेकिन उनके खुलूक तक नहीं आती। नफ उनकी आदत, लेकिन उनके खुलूक तक नहीं आती। अगर तो इनके मर्तबे तक पहुंचना चाहता है तो अव्वल हकीकत इस्लाम को हासिल कर। अरे आम बंदा हो रहे हैं, अगर तो अल्लाह वालों की तरह बनना चाहता है तो उनकी तरह सीख, नफ्स को मारना, जिगर इबादत करना उनकी तरह, उनके जो जो रात दिन के औराद होते हैं उस तरह उनकी नकल कर, तो भी एक दिन उनके जैसा बन सकता। अगर तो इनके मर्तबे तक पहुंचना चाहता तो अव्वल हकीकत इस्लाम को हासिल कर। यानी इस्लाम क्या है, दीन क्या बता रहा, कुरान क्या बता रही, अल्लाह के अहकाम क्या है, कुरान हदीसें क्या है, जो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताए, ये पहले हासिल करना है। जब हासिल करेंगे तो अमल करेंगे। कुरान का एक लफ्ज नहीं आ रहा, कुरान अरबी से पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो अरबी से पढ़ के फिर उर्दू से भी पढ़ना है, तर्जुमा, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा क्या फरमा रहा। अगर तुम अरबी से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं है, तो उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ना। तो दीन सीखो, यही बता रहे हैं कि दीन क्या है सीखो, इस्लाम क्या है सीखो, कुरान क्या बोल रहा है सीखो समझो। हदीस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना चलना खाना खाना पानी पीना, लोगों से मेल मिलाप करना, अखलाक, ये तमाम चीजें हदीसों से साबित होती है। तो ये चीजें तमाम हासिल करने के बाद तुम अल्लाह वालों के साथ रहो तो तुमको दीन क्या है इस्लाम का है पता चलता, आगे चल के तुम भी वो मुकाम हासिल कर सकते हो। हाँ, अगर मेहनत करेंगे तो हासिल करेंगे। अगर दीन ही नहीं मालूम, इस्लाम ही नहीं मालूम, हदीस नहीं मालूम, कुरान की आयतें नहीं मालूम, खाली नमाज में जा रहे हैं तरावी पढ़ रहे हैं, खाली जा रहे हैं तरावी पढ़ के आ रहे हैं, तो फायदा क्या है? पढ़े सवाब होता, उसका अजर मिलेगा। अल्लाह ताला रहीम और करीम है, तुमको मेहनत का, जैसा कि मजदूरी करे तो अजर मिल जाता है शाम में, जो भी मजदूरी मिल जाए, तो अल्लाह भी ये जो बंदा मेहनत करेगा उसका सिला जन्नत में दे देगा।
مگر جنت میں بھی بہت دور رہیں گے، اللہ والوں سے دور رہیں گے۔ اللہ والوں کا قرب حاصل کرنا ہے جنتوں میں، جنت میں، اعلیٰ جنت میں، پہلی جنت میں جہاں پہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، دین سیکھو، قرآن سیکھو، حدیثیں سیکھو، علم سیکھو، پھر عمل کرو، تو پھر اللہ والوں کے ساتھ وہاں پہ ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد کھلے اور چھپے سارے گناہ چھوڑ پھر کامل احتیاط اختیار کر، اس کے بعد دنیا کی مباح اور حلال چیزوں سے رغبت اٹھا، پھر فضل خداوندی کا فنا حاصل کر کہ بجز فضل حق کے کسی شے کی بھی حاجت نہ رہے۔ میں ابھی کیا رہا ہوں، اللہ جو دیتا ہے اللہ کے اوپر توکل کرو، جو بھی تم کو دیتا ہے اسی پر قناعت کرو، اللہ کے جو عطیہ جو مل رہا ہے اسی پر قناعت کرو، تو تم کو آگے اللہ اور مقامات بلند کرے۔ فضل حق کے کسی شے کی بھی حاجت نہ رہے، اس کے بعد اس کے فضل میں بھی زہد اختیار کر اور اس کے قرب سے تونگری اختیار کر۔ اللہ تعالیٰ جب قرب میں لے لیتا تو اپنے آپ کو بڑا تونگر سمجھنا چاہیے، بس جب اس کے قرب کی تونگری تیرے لیے صحیح ہو جائے گی تو وہ تجھ پر اپنے فضل کا مینا برسائے۔ ایک مثال دے رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ تمہارا کو اپنے قرب میں لے لیں گا تو ایک سے ایک نظارے سامنے آئیں گے اور دین کی سمجھ آ جائیں گی، عقل و فہم صحیح کام کرنے لگ جائیں گے، اور طرح طرح کے فضل کے دروازے اپنے لطف، اپنی رحمت اور اپنے احسان کا دروازہ پر کھول دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اس کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے، ذکر عبادتیں کرتے کرتے کرتے، تو پھر خود کے دروازے کھول دیں گے تمہارے سے۔ ہاں، اول دنیا پر تنگ فرمائے گا، اس کے بعد بے انتہا اس کو فراخ کر دے گا۔ پہلے پہلے آزمائش رہیں گی، جس وقت شروع ذکر عبادت کرتے جب تھوڑی آزمائش رہیں گی، دنیا تنگ ہو جائیں گی، تو صبح سے جا کے شام تک محنت کریں گے، جیسا کہ 800 900 1000 ملنے کا ہے، 500 ملنے کا ہے، 100 ہی ملیں گے، پھر تم سوچیں گے ارے یہ کتنے کم مل گئے میرے کو، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ، افسوس کریں گے۔ تو وہ افسوس بھی مت کرو، اور اسی پر بھی قناعت کرو کہ 100 بھی ملے شکر ہے۔ تو تجھ پر کھول دے گا، اول دنیا تجھ پر تنگ فرمائے گا، اس کے بعد بے انتہا اس کو فراخ کر دے گا۔ پھر بعد میں ایک وقت آئے گا کہ تم پہ فراخی سے رزق دے گا، ایک وقت آئے گا بعد میں جب صبر کریں گے، تنگی میں تم صبر کریں گے، معاشی تنگی حالات میں صبر کریں گے، تو پھر وہ صبر کرتے کرتے کچھ سالوں کے بعد، مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد اور سالوں کے بعد تم پہ پھر اللہ تعالیٰ فراخی کر دے گا۔ یہ وسعت دنیا اولیاء اور صدیقین میں سے کسی کسی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ ان کے تقوی سے واقف ہے، بس جانتا ہے۔ یعنی ویسے حالات میں بھی اللہ والے تنگ حالات میں بھی، پریشانیوں میں بھی، مصیبتوں میں بھی معاشی بہت ہی کم تر ملتے، معاشی طور پہ ان کو محنت کرنے بعد یہ بھی بولا ہے کم سے کم پیسے ملتے، تو اسی پر بھی جو اللہ انہوں جو صبر کرتے، قناعت کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے پسند آتا، تو پھر ان پہ ایک عرصے کے بعد اللہ فراخی سے دے دیتا۔ تقوی اولیاء صدیقین کے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے تقوی سے واقف ہے، یعنی تقوی کرنا اس وقت تقوی پہ قائم رہنا ہے، کب؟ جب حالات تنگ رہتے، اسی وہی امتحان ہے، جیسا کہ تم کو کم پیسے ملے تو کہیں جا کے دھوکہ دے کے، کسی کی زمین ہڑپ کے، کسی کو جھوٹ بول کے مال ہڑپ کے لے کے آ کے کھا سکتے، اچھی بلڈنگ بھی بنا سکتے، مگر اس وقت تم یہ کر سکتے مگر نہیں کرے، جان بوجھ کے نہیں کرے، میں تو اس پہ قائم رہوں گا بول کے، تو یہ اللہ کو پسند ہے، تو اس کو تقوی بول رہے ہیں۔ تقوی پہ تم جب قائم رہیں گے اس وقت بھی، تنگی کے وقت بھی، تو پھر آگے چل کے تمہارا مقام بلند رہے گا۔ اگر تب تقوی پہ رہے تو اکثر تنگی حالات میں لوگ دھوکے دے دے کے لوگوں کو لوٹ کے لا کے گھر چلاتا، تو وہ امتحان کا وہ وقت رہتا، ویسے تنگی کے وقت میں کسی سے 1 روپیہ حرام کا نہیں لانا، حرام کا 1 روپیہ کہیں سے لانا نہیں، اور حرام کا روپیہ کسی سے لینا نہیں، نہ کسی کو ڈبا کے لانا، نہ حرام لینا، حلال روزی جو ملتی اس میں برکت رہتی، وہ کسی چیز میں مشغول ہو کر اس کو نہیں چھوڑ سکتے، بس دنیا بکثرت دے، دنیا ان کے لیے مضر نہیں، باقی
اکثر اولیاء کی یہی حالت ہوتی ہے کہ دنیا ان سے سمٹ لی جاتی ہے، یعنی اللہ والوں کے لیے دنیا تنگ کر دیتا اللہ پر، ہر چیز کم کم ملتی، تھوڑی تھوڑی ملتی، تو اس پہ صبر کر لیتے ہو۔ اللہ چاہے تو کیا نہیں دے سکتا ہو؟ نہیں، ولیوں کو، اللہ والوں کو اللہ اپنے جب دوست بناتا ہے تو بہت کچھ دے سکتا، آدھی دنیا بھی دے سکتا، مگر نہیں دیتا، 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نہیں۔ تم کیا بتا رہے ہو؟ بس جانتے ہو، بس دنیا بکثرت دے گی۔ باقی اکثر اولیاء کی یہی حالت ہوتی ہے کہ دنیا ان سے سمٹ لی جاتی ہے، کیونکہ اس کو ان کا اپنے لیے فارغ، اپنے ہی لیے فارغ، اپنے ہی اپنے ہی دربار میں حاضر اور اپنا ہی طلب بنائے رکھنا پسند آتا ہے، یعنی اللہ والوں کو یہ چیزیں پسند آ جاتی، تنگی حالات، کم کھانا، کم حاجتیں پورے ہونا، ایک حاجت بھی تو 10 حاجتیں باقی رہ جاتے، تو اس میں بھی صبر کرتے ہو، تو یہ پسند آ جاتا ہو رہے ولیوں کو، یہ پسند آ جاتی ہے چیز، یہ تنگی، بس ان کو دنیا کا مال وہ منال عطا نہیں فرماتا، اگر ان کو دنیا عطا فرما دے تو شاید وہ اس کی شغل میں اس کی خدمت سے غافل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک اللہ کی مسئلہ رہے گی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بہت کچھ دے دے سکتے، اگر بے حساب دے دیا دنیا تو دنیا میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہ جو ولی ہے، اللہ کے دوست ہے، تو اللہ یہ نہیں چاہ رہا کہ میری اور بندے کی جو دوستی ہے اس کے بیچ میں آڑ میں یہ دنیا آ جائے، اگر دنیا بیچ میں آ گئی تو اللہ سے اس کا رابطہ کم ہو جائے گا ولی کا، اس لیے کم دیتا اللہ، اور دنیا ہی کے لیے دنیا ہی کے ساتھ بیٹھے رہے، یہ قاعدہ تو اکثر ہے اور وہ نادر تھا، اور نادر کے ساتھ حکم کا تعلق نہیں ہوتا، اس لیے عام طور پر یہی حکم لگایا جاتا ہے کہ طالب حق کے لیے فقرا اور تنگ دستی لازمی ہے۔ کیا ہو رہے ہیں؟ فخر اور تنگ دستی اللہ اور کے لیے لازم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں جن پر دنیا پیش کی گئی، مگر انہوں نے خدمت کو چھوڑ کر خدا کی خدمت کو چھوڑ کر اس میں مشغول ہونا پسند نہ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں بندوں کی خدمت کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو بہت نماز آدھی تھی، پہاڑے بنا دیتا ہوں والا سونے کی، تو سرکار نہیں ہونا بولے، تو سرکار کی یہ سنت ہے جو اولیاء کرام کرتے ہیں، دنیا کو پسند نہیں کرے، نہیں لی، مگر یہ خدا کی خدمت پر تھوڑی سی مشغول ہونا پسند، یعنی اللہ کی راہ میں جو کام کرتے، مخلوق کی خدمت جو کرتے، دولت مند آدمی کہاں کر سکتا؟ نہیں، ٹاٹا برلا وغیرہ فارم کے میں تو کہاں کر سکتے ہو؟ بزنس میں لگے رہتے، کاروبار دن پر دن بڑھتے رہتا، تو اللہ والوں کو کاروبار اللہ نہیں لگا دے دیتا، خدمت میں لگا دیتا، قوم کی خدمت میں لگا دیتا اور اپنے قرب میں رکھتا، تو سرکار کی سنتیں ولیوں پہ بھی ہوتی ہے۔ اگر ان کو دنیا عطا فرما دے شاید وہ اس کے شغل میں اس کی خدمت سے غافل ہو جائیں اور دنیا ہی کے ساتھ بیٹھے رہیں، یہ فائدہ تو اکثر ہے اور وہ نادر تھا، اور نادر کے ساتھ حکم کا تعلق نہیں ہوتا، اس لیے عام طور پر یہی حکم لگایا جاتا ہے کہ طالب حق کے لیے فخر اور تنگدستی لازمی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں جن پر دنیا پیش کی گئی، مگر انہوں نے خدا کی خدمت کو چھوڑ کے اس میں مشغول ہونا پسند نہ کیا، کمال زہد اور اعراض کی وجہ سے مقصوم کی طرف بھی توجہ نہ کی، اور آپ پر روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ اے میرے رب، مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکین ہی ہونے کی حالت میں موت دے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو میرے کو مسکین ہی رکھ اور مسکین ہو میں ہی اٹھا، میں مسکین ہو میرے موت دے، اور مساکین ہی کے ساتھ میرا حشر فرما، یعنی غریبوں کے ساتھ ہی رکھ اور غریبوں کے ساتھ ہی میرا حشر فرما۔ یہ خواہش کا اظہار کیے اللہ تعالیٰ سے، کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے تو دنیا کی دولت، آدھی دولت اسے مل جاتی تھی، بس دولت نہیں مانگے سرکار، تو ہم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم سرکار کی امت ہے، ہم کو بھی اسی طرح عمل کریں۔ ظاہر بھی لیتے ہیں، حدیث بھی
مگر نیت کا فرق ہے. کسی شے کی رغبت نہ ہو اور جو کچھ دے وہ تعمیل حکم خداوندی کی نیت سے لے، ورنہ اپنے مقصود سے زیادہ اختیار کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے. زاہد بھی لیتے ہیں اور حریص بھی، مگر نیت کا فرق ہے کہ مومن حرص کی نگرانی سے راحت میں رہتا ہے، نہ طمع کرتا ہے، نہ جلدی مچاتا ہے، اپنے دل سے تمام چیزوں میں بے رغبت اور اپنے باطن کے ساتھ ان سے رد گرداں بنتا ہے اور حکم خداوندی کی تعمیر میں مشغول رہتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا مقصود اس کے ہاتھ سے نہ جا سکے گا، بس اس کا طالب نہیں بنتا. جو چیزیں اس کے مقصود میں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے دوڑتی اور عاجزانہ درخواست کرتی کہ ہم کو قبول کر. یعنی اللہ والے ایک مقام پہ ایسے آ جاتے ہیں، پہلے تو اللہ دیتا نہیں، تنگی دیتا، اس پہ صبر کرتے 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 ذکر عبادت کرتے کرتے سرکار کی سنت چلتے تھے. ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اب ان کو ایک مقام دیتا، ہر دعا قبول ہو جاتی. لوگوں کے لیے دعا کرتے اللہ، خود اپنے لیے نہیں کرتے. اگر اپنے لیے کرے تو بہت کچھ دنیا مل جائے، مگر دنیا نہیں چاہتے، آخری وقت تک دنیا نہیں چاہتے. اگر دنیا چاہیے تو دنیا مل جائے، پھر اللہ سے دوری ہی ہو جاتی، اس لیے دنیا میں. صاحبزادے، تجھ کو اول ایمان کی ضرورت ہے جو تجھ کو حق تعالیٰ کے راستے میں چلائے، اور پھر یقین کی حاجت ہے جو تجھ کو اس راستے میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ یقین کے بغیر محض سنی سنائی باتوں کی مان لینے سے الٹے پاؤں لوٹ آنے کا اندیشہ ہے. اس راستہ طریقت میں چلنے کی ابتدائی حالت میں تجھ کو ضرورت ہے یعنی زرد وہ مال کہیں بے زردی اور تنگ دستی متوحش بنا کر راہ جانی نہ کرائے. اور آخر میں جا کر تجھ کو ضرورت ہے ایمان کی، کہ ایمان پختہ ہو جانے پر فخر مضر نہیں بلکہ فخر ہے، بخلاف مکہ کے راستے کے جس کو سفر حج کہتے ہیں، کہ وہاں ابتدا میں ضرورت ہے ایمان کی، کہ اس کے بغیر نہ حج فرض ہوتا ہے اور نہ توفیق سفر ہوتی ہے. ہاں، ایمان ضروری ہے، ایمان پکا ہونا ضروری ہے. اور بعد میں ضرورت ہوتی ہے ہمیں یعنی زرد و مال کی، یعنی حج کی وجہ سے پہلے تو نیت ہونا، پھر ایمان پکا ہونا، پھر اس کے بعد ہونا ہم یعنی جو زرد و مال یعنی روپیہ پیسہ رہا تو حج کرتا. جب زیادہ راہ آ جائے تو سفر کا تیار ہو، یعنی جب تک کہ آج کے دور میں 1 لاکھ 2 لاکھ اور انشاءاللہ 2 2.5 لاکھ، جب تک کہ 2 2.5 لاکھ جمع ہے حج نہیں کر سکتا. تو بڑے پہلے ایمان ہونا پکا، یقین ہونا، یقین ہونا، اس کے بعد زیادہ راہ ہونا پیسے ہو، جب حج کے لیے جا سکتا ہوں. ہاں، اور اس راستے میں جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، ابتدا میں ضرورت ہے ہمیانی کی اور انتہا میں ایمان کی. سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ابتدائے طالب علمی میں ان کے کمر پر ایک ہمیانی تھی، اس میں 500 دینار تھے. ہمیانی بول تو اس زمانے میں ہمیانی جو بول پہلی پیسے رکھنے کی جو پاکٹ تھی اس میں 500 دینار تھے. اس کے پاس سفیان سوری جو بہت بڑے بزرگ جو ہے حج کے لیے جانے کے، اس میں سے خرچ کرتے اور علم پڑھتے اور اس پر ہاتھ مار کر یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو نہ ہوتی تو لوگ ہم کو رومال بنا لیتے، کہ ان کے پس خوردہ سے پیٹ بھرنے پر ہماری نظر رہی اور پڑھنا پڑھانا خاک ہو جاتا. یعنی پیسے رہتے پڑھیں گے نا، بس جب ان کو علم حاصل ہو گیا اور عارف حق بن گئے تو جو کچھ ان کے پاس بچ رہا تھا سب ایک ہی دن میں فقیروں پر خرچ کر دیا، اور فرمایا اگر آسمان لوہا بن جائے کہ ایک بوند بھی نہ برسائے اور زمین پتھر ہو جائے کہ ایک دانہ بھی نہ اگائے، اس پر بھی میں اپنے رزق کی طلب کا فکر و اہتمام کروں تو میں کافر ہوں، اگر کہ روزی رسا کے سچے وعدے پر اعتماد نہ رکھ پاتا. یعنی یہ فرما رہے ہوں کہ زمین آسمان لوہے کا ہو جائے، زمین پتھر کی ہو جائے، میرے اناج نہیں ہو رہا تو پھر بھی میں نہیں بولوں گا اللہ سے کیوں نہیں جا رہا. کیا کریں گے؟
हो गया कितने में